عامر صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں. ایک تو آپ کو ہمارے اس پلیٹ فارم کی طرف سے, کیونکہ آپ ایکسپریس نیوز کا حصہ تو ہیں ہی, ایکسپرٹس کا بھی حصہ ہیں سالوں سے, بہت بہت مبارک ہو. اور آج کے دن کی مناسبت سے 78 سال آزادی کے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو یہی کھڑے ہونا چاہیے تھا؟ اگر آج کے دن تک کا جائزہ لیں, سیاسی لحاظ سے, دفاعی لحاظ سے, عسکری لحاظ سے, معاشی لحاظ سے, خاص طور پر جب ہم خارجہ پالیسیز کی بات کرتے ہیں, سفارتی حوالے سے بات کرتے ہیں, جو ہم معیشت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اوورآل آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان درست سمت کی طرف گامزن ہے؟ اور اگر آج کے دن ہم بیٹھ کر یہ جائزہ لیتے ہیں تو پاکستان کو آپ کے خیال میں کہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا؟ دعا بہت شکریہ. یہ میرا اعزاز نہیں, یہ ٹیم ایکسپریس کا اعزاز ہے. ظاہر ہے ہم حصہ ہیں, یہیں پہ بات کرتے ہیں, یہیں سے نام بنتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ماں باپ کی جو دونوں اللہ کو پیارے ہوئے, ان کی دعائیں ہیں, دوستوں کی, سب کی. تو پہلی تو بات یہ. دوسری بات, جب ہم ظاہرہ جشن آزادی 78واں منا رہے ہیں, رات ہم اس تقریب میں بھی تھے جو جناح سپورٹس کمپلیکس میں ہوئی, جس میں ہزاروں لوگ موجود تھے, اور لاکھوں لوگ لائٹس دیکھنے کے لیے اسلام آباد میں پھر رہے تھے. اور اس وقت بھی یہی سچویشن ہے. ظاہر ٹریفک جیم تو ہوتا ہے, لوگ خوش بہت ہیں. آپ دیکھیں یہ جو مارکا حق ہے, بنیان مرصوص ہم نے جنگ لڑی, جب یہاں پنڈی کی سٹارٹ کریں کہ یہاں پہ جب انڈیا نے میزائل پھینکے تو ہمارے نوجوان سڑکوں پہ صبح 3 بجے پاکستان کے جھنڈے لے کے نکل آئے تھے. اور یہ پورے پاکستان میں سچویشن موجود تھی کہ کوئی خوفزدہ نہیں تھا. انڈیا کے ڈرون پھر رہے تھے, ہمارے لوگ اپنی عام بندوقوں سے انہیں گرانے کے چکر میں تھے. یعنی ایک ہوتا ہے نا قوم پینک کر جائے گی, نہیں, قوم تو جذبے میں آ گئی تھی. تو وہ جذبہ اب اس 14 اگست کو جس طرح سے منایا گیا ہے, ایک اور امید دیتا ہے. اور ہم سب امید پہ, اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت سارا اچھا بھی کام کیا, ہمارا بہت برا بھی ہوا ہے. ہماری اقتصادی طور پہ جو حشر نشر ہوا ہے وہ بہت برا ہے. لیکن ہم ایک امید کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے جنگ جیتی, اللہ کے فضل سے 4 گھنٹے میں اپنے سے 14 گنا بڑے دشمن کو, جس کی دفاعی تیاریوں کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, وہ 4 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوا. ہماری مسلح افواج نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. فیلڈ مارشل جنہیں اعزاز یہ ملا, وہ قیادت کر رہے تھے, انہوں نے ساری پھر فضائیہ, ظہیر بابر صاحب, سدھو صاحب جو تھے, یہ اس کو لے کے ایسے جیسے ویڈیو گیم پہ بندہ جنگ لڑتا ہے. یہ ہم نے ان کے سچویشن روم کو بھی دیکھا ہے جا کے, کیسے وہ کر رہے تھے. اور پرائم منسٹر کے لیے تو فیلڈ مارشل نے برسلز میں بھی کہا کہ وہ شہباز شریف نے جس طرح ہمیں راستہ دیا اور مواقع فراہم کیے اور قیادت دی کہ کوئی کام نہ رکے, اور پھر مسلح افواج نے مل کے یہ کام کیا. تو یہ آج ہم جب جس جذبے میں آئے ہیں, اسی کے تحت آپ کو پتا ہوگا, مطلب صدر ٹرمپ اور مارکو روبیو جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں, وہ کہہ رہے تھے یہ پاکستان انڈیا آپس میں طے کر لیں گے. لیکن جب ان کے چودھری کی ہم نے پٹائی کی تو آج الحمدللہ امریکہ میں وہ 1.5 مہینے میں فیلڈ مارشل 2 دفعہ ہو کے آئے ہیں. بہت ساری چیزیں چینج ہونے جا رہی ہیں. جو ہمارے اپنے اندر ایک تھا کہ انڈیا بڑا دشمن ہے, تو جب ہماری مسلح افواج نے جب یہ کام کر دکھایا ہے تو امید تو جگی ہے نا پوری پاکستانی قوم کو. ہماری جو اقتصادی ریٹنگ ہے وہ مختلف موڈیز نے اب پھر بہتر کی ہے. ہونا یہی چاہیے. جو پرائم منسٹر نے عزم کا اظہار کیا, اور آپ نے چودھری پرویز الہی جو پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کا شارٹ بھی سنایا, یہ ایک اچھی شروعات ہے کہ ہر وقت لڑائی جھگڑے سے بہتر ہے کہ مل جل کے راستہ اپنائیں. اسی کے اندر ہماری فلاح ہے, اسی میں ہماری کامیابی ہوگی. صحیح جی. فیصل صاحب, فلاح کامیابی تو اسی میں ہے کہ مل کر چلا جائے, اور اس کا اظہار اپنے پیغامات میں جب بھی 14 اگست کا یہ دن آتا ہے تمام سیاستدان کرتے ہیں. لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی پھر وہی ان کے جو بیانات ہیں وہ محض اس دن تک محدود رہ جاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے پرائم منسٹر نے جو مساق پاکستان کی بھی بات کی, خواب پورا ہو پائے گا آج کے دن؟ ایز این ایکسپرٹ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہم درست سمت کی طرف گامزن ہیں؟ فیصل صاحب. دعا سب سے پہلے تو عامر صاحب کو بہت بہت مبارک ہو تمغہ امتیاز ملنے پر. اللہ پاک ان کو ایسی بے شمار کامیابیاں نصیب فرمائے. بہت اللہ پاک ان کو عزت میں, ان کی عزت میں اور اضافہ فرمائے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے, اس سال جو آزادی کا ہم جشن منا رہے ہیں, یہ ہمارے لیے اس لیے اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ چند ماہ قبل جو ہے دشمن نے ہم سے ہماری آزادی چھیننے کا ایک منصوبہ تیار کیا تھا. اور وہ کوئی ایک ملک نہیں تھا, بلکہ پاکستان کی جتنی دنیا میں دشمن قوتیں موجود ہیں وہ سب یکجا ہو گئے تھے اس نقطے کے اوپر کہ پاکستان کو ہم نے عبرت بنانا ہے.
اور اس منصوبے پہ جو ہے وہ عملی طور پہ جو ہے وہ کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا. حملے کی شکل میں, جنگ کی شکل میں, گولہ بارود کی شکل میں میزائل داغے جا رہے تھے, لیکن پاکستانی فوج نے جس کیا کہنا چاہیے بہادری سے, جرأت سے, فہم سے, بصیرت سے وہ مقابلہ کیا, اور قوم جس طرح شانہ بشانہ فوج کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوئی, تو یہ دونوں جو کام ہوئے وہ بھی دنیا کی تاریخ میں جو ایک مثال ہے. اور اس فوج کی سب سے بڑی جو کامیابی ہے, پاکستان کی قوم کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جو ہمارا دشمن تھا اس کو جو ہے منہ کی کھانی پڑی اور ہماری آزادی جو ہے وہ بچ گئی. آزادی جو ہے نا ایک بہت بڑی نعمت ہے جو شاید ہم اور آپ بھی کیونکہ ایک آزاد معاشرے میں زندہ ہے اور ایک آزادی کے ماحول میں ہم سانس لیتے ہیں. بہت سارے مسائل ہوں گے اطراف میں ہمارے معاشرے میں, لیکن بہرحال ہم ایک آزاد معاشرے میں تو بہرحال زندہ ہیں, تو ہمیں شاید اس نعمت کا اس طرح اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت ہے. اگر آزادی کی نعمت معلوم کرنی ہے تو غزہ کے مکینوں سے پوچھا جائے کہ آزادی کہتے کسے, وہ کن حالات میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. یہ دشمن کا جو منصوبہ تھا, جو پلان تھا, وہ پاکستان کو غزہ بنانے کا ہی تھا کہ ہم اس کو جو ہے اس کا حشر جو ہے وہ والا کریں گے, لیکن بہرحال وہ جو ہے وہ ناکام ہوا. تو یہ اس دفعہ کی جو آزادی ہے, جشن آزادی ہے, یہ ہمارے لیے دوہری خوشیاں لے کر آئی. 14 اگست کو تو پاکستان آزاد ہوا تھا, لیکن ہماری آزادی جو ہے محفوظ رہی. تو یہ ہمارے لیے جو جشن جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے, دوہرا جشن ہے, جو اسی وجہ سے قوم کا جذبہ ولولہ بھی نظر آتا ہے. اور جس طرح اس دفعہ پاکستانی قوم نے جشن آزادی منایا, سرکاری سطح سے بھی اور غیر سرکاری سطح سے بھی, سیاسی جماعتوں نے بھی, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کا جو ہے وہ جشن آزادی جو ہے منایا گیا ہوگا. تو بہرحال یہ پورے پاکستانی قوم خوش ہے, آزادی کا جشن منا رہی ہے, سیلیبریٹ کر رہی ہے, اور دنیا کو یہ میسج دے رہی ہے کہ زندہ قومیں اور آزاد قومیں جو ہیں وہ کس طرح اپنے فیسٹیول کو جو ہے وہ کرتی ہیں, مناتی ہیں. جہاں تک اختلافات ختم کرنے کی بات ہے, کہنے کو یہ بہت آسان لفظ ہے اور بہت آئیڈیل لفظ ہے کہ اختلافات کو ختم کر دیا جائے. تو کون ایسا انسان ہوگا جو یہ بولے گا کہ اختلافات کو ختم نہ کیا جائے؟ بھائی ختم ہونے چاہیے, چاہے وہ سیاسی ہوں, خاندانی ہوں, قبائلی ہوں, ریاستی ہوں, کسی بھی نوعیت کے ہوں. حد یہ کہ آپ کے فیملی کے اختلافات ہوں وہ بھی ختم ہونے چاہیے. لیکن اگر میں یہ چاہوں کہ میں اپنی اصلاح کیے بغیر ان اختلافات کو ختم کر لوں تو یہ عملی طور پہ ممکن نہیں ہے. ہم بڑے دبنگ انداز میں بات کہتے ہیں کہ اختلافات ختم کر دینے چاہیے, لیکن کیا جو فریقین ہیں جن کے اختلافات, ہم اور آپ کو کیا ہے, ہم اور آپ تو گننا ہے نا, اس سے زیادہ ہماری آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جن کے اختلافات ختم ہونے ہیں تو وہ کیا اپنی اصلاح کو بھی تیار ہیں؟ کیا وہ اپنی غلطیاں بھی تسلیم کرنے کو تیار ہیں؟ کیا وہ اس بات پہ بھی تیار ہیں کہ مستقبل میں غلطیاں نہیں چلے, ماضی میں جو ہو گیا اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا, اس کا ازالہ تو ایک ہی ہے کہ وہ مستقبل میں نہ کریں. تو کیا جو بھی فریقین ہیں وہ یہ کام کرنے کو تیار ہے کہ مستقبل میں یہ کام نہیں کریں گے؟ اگر سب فریقین اس بات پہ تیار ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر اس بات پہ تیار نہیں ہے تو بس پہ اداکاری ہے, ڈرامہ ہے, صرف لفاظی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. چلیں کوئکلی ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ان سے کنٹینیو کریں گے.